کراچی کے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات، نئی تحقیقاتی ٹیم کا طویل اجلاس، جائے وقوع پہنچنے والی پولیس نفری کا بیان قلم بند، موبائل افسر سے ڈی ایس پی رینک تک کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سربراہ تحقیقاتی کمیٹی کا ٹیم کے ہمراہ کرائم سین کا دورہ، آخری فوٹیج کے مقام کا جائزہ۔ کمیٹی ارکان کرائم سین سے میر رضا کے کچن تک پیدل گئے، کچن کے اندر جا کر معائنہ کیا، عملے سے بات چیت کی۔ کرائم سین کے قریب سے مٹی اور تیزاب کی 2 بوتلیں ملی۔ سربراہ تحقیقاتی کمیٹی عامر فاروق نے کہا کہ کیس کی تحقیقات چل رہی ہیں، جلد تفصیلات سامنے لائیں گے۔ میر رضا کی اسمارٹ واچ کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ رضا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ ہوئے، نوٹیفیکیشن اسمارٹ واچ پر موصول۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق اسمارٹ واچ کی فورینسک کروائی جا رہی ہے۔ رپورٹ کو 2 سے 3 روز لگیں گے۔ اسمارٹ واچ فورینسک کے لیے NCCIA کو دے دی گئی۔ وزیراعظم سے ناروے کے وزیر خارجہ کی ملاقات، شہباز شریف کا ناروے کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم۔ پاکستان اور ناروے کے درمیان تعلقات پر اطمینان کا اظہار، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ وزیراعظم نے فلسطین کی حمایت میں ناروے کے مضبوط اور اصولی موقف کو بھرپور انداز میں سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ناروے کے وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی GHQ راولپنڈی میں ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پاکستان اور ناروے کے 2 طرفہ تعلقات اور دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال، مشترکہ سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور ناروے کا 2 طرفہ تعلقات مزید بڑھانے پر اتفاق، ناروے کے وزیر خارجہ کا 1 دہائی بعد دورہ 2 طرفہ تعلقات میں پیش رفت قرار، 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا پاکستان نے مشکل وقت میں جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار قابل تعریف ہے۔ امن کی کاوشوں سے عالمی سطح پر پاکستان کو پذیرائی ملی، موجودہ کشیدگی عالمی امن اور معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کے رنگ بکھر گئے، یوم آزادی کی تیاریاں مکمل۔ کراچی سے گوادر تک، کشمور سے کشمیر تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار، فضا میں ملی نغموں کی گونج، ہر سو پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ شاہراہیں اور اہم سرکاری عمارتیں بھی سج گئیں، گھروں کی چھتوں، عمارتوں پر قومی پرچم آویزاں، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پرجوش، ہر کوئی قومی جذبے سے سرشار۔ پنجاب میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز، الحمرا کلچرل کمپلیکس میں جشن آزادی میوزک کانسرٹ، شہریوں کے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے، شرکا کا مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین۔ کراچی میں بھی جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات، کینٹ اسٹیشن سے کراچی ٹو تھر خصوصی مفت آزادی ٹرین چل پڑی، ڈھول اور شہنائیوں کی گونج میں مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی پروقار تقریب رات 10 بجے ہوگی۔ میرا پیارا وطن پاکستان جشن آزادی کے موقع پر ISPR کی جانب سے ملی نغمہ ریلیز کر دیا گیا۔ نغمے کے بول وطن عزیز سے بھرپور محبت اور یکجہتی کے عکاس، گلگت بلتستان کی حسین وادیوں، خوبصورت مناظر کو قومی محبت کے جذبے سے جوڑا گیا۔ گلگت بلتستان کے گلوکار مجید احمد نے ملی نغمے میں آواز کا جادو جگایا۔ بلوچستان کے ضلع گوادر میں جشن آزادی کی تقریبات، وزیر اعلیٰ بلوچستان، کور کمانڈر کوئٹہ، GOC سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، معروف گلوکاروں اور مقامی فنکاروں نے قومی اور بلوچی ثقافتی نغمے پیش کیے۔ ثقافتی گروپ کے روایتی رقص نے تقریب کو مزید کا رنگ بنا دیا۔ وطن کا دفاع یقینی بنانے کے لیے سرحدوں پر چاق و چوبند کھڑے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے کہا دشوار گزار پہاڑی راستوں سے لے کر ہر محاذ تک جوان دشمن کے سامنے مضبوط دیوار کی مانند موجود ہیں کہ وہ صرف سرزمین کے محافظ نہیں بلکہ روشن مستقبل اور قوم کے خوابوں کے نگہبان بھی ہیں۔ جنرل قونصل جنرل کا پاکستان کے 79ویں یوم آزادی پر پاکستانی عوام سے نیک تمناؤں کا اظہار۔ تھامس ای شلزے نے کہا ہے کہ پاک جرمن دوستی کی بنیاد
قابل اعتماد شراکت داری باہمی اعتماد اور پائیداری پر قائم ہے۔ پاکستان اور جرمنی رواں سال 15 اکتوبر کو سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائیں گے۔ دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات ایک صدی سے زائد عرصے پر محیط ہیں۔ ایران کے خلاف طویل جنگ سے تنگ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہم لنکن پر تعینات کئی اہلکاروں کی خودکشی کی کوشش۔ برطانوی اخبار دی گارجین کا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے عملے کی بگڑتی ذہنی صحت پر اظہار تشویش۔ رپورٹ کے مطابق ابراہم لنکن مسلسل 9 ماہ تعینات ہے، جبکہ عملہ 250 سے زائد دنوں سے مسلسل سمندر میں موجود ہے۔ رپورٹ میں امریکی بحری بیڑے پر خوراک اور بنیادی اشیاء ضرورت کی قلت کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ ایران کا اپنا ہرمز سے فائدہ اٹھانے والے تمام ممالک سے بحری آلودگی کا ازالہ کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا سمندری آلودگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا، ابتدائی شواہد کے مطابق اس آلودگی کا ممکنہ ذریعہ ایک غیر ملکی بلک کیریئر جہاز ہے۔ آلودگی ساحلی پٹی کے 3 علاقوں اور سمندر کی سطح کے بعض حصوں تک پھیل چکی ہے۔ ہرمز میں جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت سے متعلق امریکی دعوے جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ یہ امریکی فوج کی مایوسی اور بے بسی کی علامت ہیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکز ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکہ مسلسل خطے میں شرارت اور عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی افواج کسی بھی قسم یا کسی بھی سطح کے خطرات کا جواب دینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گی۔ ایران کے خلاف جارحیت کی حمایت سے یورپی ممالک اخلاقی حیثیت کھو چکے ہیں۔ فرانس جیسے ممالک کو انسانی حقوق پر دنیا کو درس دینا بند کر دینا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس زراقچی نے کہا کہ یورپی ممالک کی یہ منافقت بالکل واضح اور شرمناک ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پی پی قیادت کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ پی پی ذمہ داران کا اسد قیصر اور چیف ویب عامر ڈوگر سے رابطہ۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت پارلیمانی امور نے سمری ارسال کر دی ہے۔ سینٹ 4 اور قومی اسمبلی کا اجلاس 5 بجے ہوگا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرنگیزی سب کے سامنے ہے۔ راولاکوٹ میں عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالا گیا۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس سے ایس ایس پی خاور علی شوکت کہتے ہیں، کالعدم ایکشن کمیٹی ریاستی نظام کو سنگین نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، عوام کی زندگیوں کو اجرن بنا دیا ہے۔ شرپسند عناصر نے تشدد کے دوران اپنی تمام حدیں پار کی، مطالبات نہ ماننے پر اغوا کاروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹرانسپورٹرز کے وفد کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال اور درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو۔ ٹرانسپورٹرز وفد نے مطالبات مسائل کے حل وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کیے۔ کہا، جائز مطالبات پر فوری توجہ دے کر عملی اقدامات کیے جائیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے وفاقی وزیر بحری امور سے بھی مذاکرات ناکام۔ ہڑتال 6 روز بھی جاری۔ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز مشکلات کا شکار۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی حکومت سے ہڑتال ختم کروانے کی اپیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز کی زیر تعمیر عمارت کا اچانک دورہ۔ اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی سست رفتار پر برہمی کا اظہار۔ محسن نقوی نے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو فون کیا اور ہیڈ کوارٹرز کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ این آئی سی بی ڈی میں امراض قلب کا مفت علاج جاری ہے۔ این آئی سی بی ڈی پورے پاکستان کے مریضوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا، نئی کارڈیک ایمرجنسی مریضوں کو بر وقت علاج فراہم کرے گی۔ کارڈیک ایمرجنسی 24 گھنٹے فعال، جدید طبی سہولیات سے آراستہ ہے۔ شعبہ صحت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
لاہور کے علاقے بادامی باغ میں لاری اڈا تھانے کی پولیس موبائل پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید، سب انسپیکٹر عدیل عاشق اور کانسٹیبل اسد موقع پر ہی شہید ہو گئے، ملزمان فرار ہونے میں کامیاب، پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی ایک اور کیس میں بری، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی نے بریت کی درخواست منظور کر لی۔ پنکی کے خلاف 2021 میں گزری تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، ملزمہ مقدمے میں مفرور تھی۔ وکیل صفائی نے عدالت میں کہا کہ مقدمے میں 2 ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں، شریک ملزم علی اور فہمیدہ 2024 میں بری ہوئے تھے۔ سابق رکن اسمبلی کے ساتھ دھوکہ، غلام رسول انڑ اے آئی کا شکار، سوشل میڈیا پر خاتون سے بات چیت ہوئی، اصل شکل دیکھے بغیر نکاح کیا، نکاح کے بعد خاتون کو دیکھا تو حیران رہ گئے، تصاویر سے بالکل مختلف تھی، خاتون اے آئی سے بنی تصویریں شیئر کرتی تھی۔ غلام رسول انڑ نے کراچی کی عدالت میں خاتون کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کر دی، موقف اختیار کیا، اصل چہرہ دیکھنے کے بعد خاتون سے دوری اختیار کی، خاتون کو 2 اگست کو طلاق دے دی، NCCIA میں شکایت بھی درج کروائی تھی۔ طلاق کے بعد خاتون کی جانب سے کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا مرکز اقتدار نہیں بلکہ عوام ہیں۔ سندھ حکومت کے عوامی خدمت کا سفر کسی سیاسی دباؤ یا پروپیگنڈے سے نہیں رکے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جو لوگ عوام میں جانے سے گھبراتے ہیں وہ پروپیگنڈے کے ذریعے سیاست کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ سے عوام کے لیے اور عوام کے درمیان رہی ہے۔ ہمیں حکومت چلانے کے لیے کسی سے سیاسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، یکم ربیع الاول 15 اگست بروز ہفتہ ہوگی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 اگست بروز بدھ منایا جائے گا۔ مانسون بارشوں کا نیا اسپیل انٹری دینے کو تیار، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 15 اگست تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا، لاہور، قصور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد میں بارش کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بھی بارش متوقع۔ حساس پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، جبکہ مردان اور سوابی کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ اور پاکستان کی پاپ کوئین نازیہ حسن کو مداحوں سے بچھڑے 26 برس بیت گئے۔ نازیہ حسن کی آواز کا جادو آج بھی برقرار، فنی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔